کہتے نہیں جی میں چلا جاؤں گا. میں نے کہا نہیں آپ بیٹھیے، ہم بھی ادھر جا رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلیے. راستے میں اس سے باتیں شروع ہوئیں تو میں نے کہا کہ آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس نے ایک دور دراز جگہ کا نام لیا. مجھے بہت ہی عجیب لگا کہ اتنی دور سے یہ شخص ٹیڑھی ٹانگ کے ساتھ پیدل آ رہا ہے، اور اس کی وجہ اس نے ہمیں یہ بتائی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں جاب کے لیے، نوکری کے لیے جا رہا ہوں تلاش کرنے. میں نے ٹیلی فون کیا تو کسی نے کہا کہ آؤ. اب یہ بات جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے میں حصے دار بننا ہے. تو میں نے حسب توفیق تھوڑے سے پیسے نکالے. میں نے کہا بھائی یہ آپ رکھیں، اب تو آپ پیدل آ گئے ہیں لیکن واپسی پہ آپ بیٹھ کے جائیں. کوئی غیر قوم شخص تھا. میں نے اس کو کوئی مسیح کی تعلیم نہیں دی، لیکن عملی طور پر اس کی ضرورت میں شریک ہوا. اس طور سے ہمیں، اس طریقے سے ہمیں دوسروں کی ضروریات میں شریک ہونا ہے. اس سے کوئی غرض نہیں وہ کون ہے، وہ ایک انسان ہے اور ہم بھی ایک انسان ہیں. ہمیں اس کے ساتھ ہاتھ بٹانا ہے، مدد کرنی ہے. اس طریقے سے ہم دوسروں کی ضروریات میں شریک ہو سکتے ہیں. دعا میں حقیقی طرز ہمیشہ واضح عملی قدم اٹھانے کی طرف ہماری رہنمائی کرے گا. جب میں دعا مانگتا ہوں تو خواہ حالات کیسے بھی سنگین کیوں نہ ہو، ضرورت کیسی بھی سنگین کیوں نہ ہو، مجھے خاموشی میں یا ہمیں خاموشی میں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا ہے. اس دعا کا جواب بننے کے لیے میں حصہ دار بننے کے لیے تیار ہوں یا نہیں، یہ ہمیں اپنے دل میں سوچنا ہے. ایک حوالہ دیکھتے ہیں رسولوں کے اعمال 20واں باب اور اس کی 35ویں آیت. میں نے تم کو سب باتیں کر کے دکھا دی کہ اس طرح محنت کر کے کمزوروں کو سنبھالنا اور خداوند یسوع کی باتیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے خود کہا دینا لینے سے مبارک ہے. دیکھ لیں خداوند کس طرح بات کرتا ہے ہم سب سے ذاتی طور پر. دعا میں حقیقی طرز ہمیشہ واضح عملی قدم اٹھانے کی طرف ہماری رہنمائی کرے گا. جب دعا مانگتا ہوں یا ہم دعا مانگتے ہیں، حالات کیسے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، مجھے خاموشی میں اپنے آپ سے یہ سوال، یا ہمیں خاموشی میں یہ اپنے آپ سے ایک سوال کرنے کی ضرورت ہے، کیا اس دعا کا جواب بننے کے لیے میں حصے دار بننے کے لیے تیار ہوں؟ تو اس سوال کا جواب جو ہمیں اپنی ذات سے، اپنے دل سے، دماغ سے ملے گا، وہ تعین کرتا ہے کہ میری دعا میں کہاں تک حقیقی طرز ہے. عزرا 7:10 کے مطابق ہم نے سیکھا کہ عزرا آمادہ ہو گیا تھا. کس بات کے لیے آمادہ ہو گیا تھا؟ کہ اسرائیل میں آئین اور احکام کی تعلیم دے. عزرا نہ صرف خداوند کی شریعت کا طالب ہوا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا کہ اس پر عمل بھی کرے، بلکہ اس بات کا بھی خواہاں ہوا کہ اپنے علم و حکمت اور تجربات کو سارے اسرائیل میں منتقل کر دے. جب ہم اپنے دلوں کو تیار کرتے ہیں، آمادہ کرتے ہیں کہ دعا کو پورے طور پر سمجھنے اور اس کا مکمل اطلاق کرنے کے طالب ہوں، تو اس وقت بھی ہم تیار ہوتے ہیں. دعا کی تحریک کو فروغ دینے
اور تربیت دینے کی خدمت میں جب ہم ملوث ہوں گے تو اس کے لیے پول ولیمر کے یہ الفاظ بڑے دانشمندانہ ہیں. وہ کہتا ہے اوسط درجہ کی مقامی کلیسیا سنڈے اسکول اور معاون اداروں جیسے پیشہ ورانہ بائبل اسکولوں کے ذریعے اچھا تعلیمی پروگرام مہیا کرتی ہے. یہ نوجوانوں کے عمدہ اور منظم پروگرام بھی پیش کر سکتی ہے جس میں سماجی سرگرمیاں، تفریحی بائبل کیمپ بھی شامل ہیں. یہ استادوں کی تربیت اور شخصی بشارتی جماعتوں کی بھی ذمہ داری لے سکتی ہیں. بہت سی کلیسیاں بڑی بڑی بشارتی مہمات کا بھی انعقاد کرتی ہیں جس میں بلند بانگ ناموں والی بشارتی پارٹیوں کو نمایاں خصوصیات حاصل ہوتی ہیں، نمایاں حیثیت حاصل ہوتی ہے، جن میں مذہبی تفریح کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے. جہاں تک مختاری اور مالیاتی معاملات کا تعلق ہے، بہتوں نے کامیاب، باصلاحیت اور منظم پروگرام تشکیل دیے ہیں. ممکن ہے کہ یہ سب کچھ بڑی روانی کے ساتھ اور بڑے آسان طریقہ سے چل رہے ہوں. مقصد ان کی سب چیزوں کی، سب پروگراموں کی قدر و قیمت کم کرنا نہیں، لیکن یہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن دعا کا نعم البدل نہیں. سب کچھ ہو سکتا ہے، سب 4 کلر کے اشتہار بھی مائک لے کے سارے شہر میں بھی اعلان ہو سکتے ہیں، بسیں لگائی جا سکتی ہیں، تھاؤزنڈز لوگوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن دعا کا متبادل نہیں ہے. جہاں تک شیطان کی بادشاہی کو نیچا دکھانے یا تباہ کرنے کی بات ہے، یہ سب بیکار اور بے سود باتیں ہیں. دعا کی تحریک کو فروغ دینا ایک ایسی حقیقت ہے جس پر جتنا بھی زور دیا جائے اتنا ہی کم ہے. 100 سال پیشتر اینڈریو مرے نے ایک بات کہی، میں بہن سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پڑھیے. وہ شخص جو مسیحی کلیسیا میں دعا کی تحریک کو فروغ دیتا ہے دنیا کی بشارت کی تاریخ میں عظیم ترین خدمت انجام دیتا ہے. وہ شخص، یہ اینڈریو مرے کہہ رہا ہے، وہ شخص جو مسیحی کلیسیا میں دعا کی تحریک کو فروغ دینا ایک ایسی اہم حقیقت ہے جس پر جتنا بھی زور دیا جائے اتنا ہی کم ہے. کیا آپ تیار ہیں کہ اپنے علاقہ میں دعا کو فروغ دیں اور زندہ خدا کے نمائندہ بنیں؟ میرے ساتھ دیکھیے تیموتھیوس کی دوسری کتاب، اس کا 2 باب، پہلی اور دوسری آیت پڑھیے. پس اے میرے فرزند، تو اس فضل سے جو مسیح یسوع میں ہے مضبوط بن، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں ان کو ایسے دیانتدار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہو. جو دوسروں کو بھی سکھانے کے قابل ہوں، دیگر لوگوں کو بتانے کے قابل ہوں. اب دیکھیں، یہ ایک چیلنج ہے جو خدا کا خادم ہمارے سامنے رکھ رہا ہے. ہمیں تیار کرنے ایسے لوگ، اپنے اس پروگرام کے وسیلے بھی بہت سے لوگوں کو تیار کرنا اور شخصی طور پر بھی. چند ایک تجاویز میں دینا چاہتا ہوں کہ دعا کی تحریک کو فروغ دینے اور آپ کی کلیسیا کی ترقی کے لیے میں کچھ تجاویز ذکر کیا کہ بتاتا ہوں. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مقامی کلیسیا کی دعائیہ خدمت کو ترقی دیں. مقامی کلیسیا کی دعائیہ خدمت کو ترقی دیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت سی کلیسیاؤں کے مختلف اقسام کے منظم پروگرام ہیں، لیکن دعائیہ پروگرام کوئی نہیں. ایک شخص بڑا اچھا لکھنے والا تھا،